الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، گزشتہ 2 دنوں کی تفسیر کے اندر آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو جو اللہ نے نازل کیا اس کی وجہ کیا تھی اس کو سماعت کر رہے تھے اور اس کو سمجھ رہے تھے، مزید اس کے اندر ضمن میں اللہ کی قدرت کا بھی بیان تھا۔ اور آج کے اس تفسیری ویڈیو کے خطبے کے اندر تلاوت کردہ آیات میں مشرکین کے اس استدلال کی تردید کی جاتی ہے جس کے جواز میں وہ پیش کیا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کا ایک چھوٹا سا ادارہ اور مختصر سا کارخانہ ایک آدمی بغیر مددگار کے نہیں چلا سکتا، تو اتنی بڑی دنیا کا کارخانہ، اتنا بڑا کارخانہ جو دنیا ہے، آخر شرکا کی مدد کے بغیر کیسے چل سکتا ہے۔ مزید ایک مثال وہ یہ بھی دیا کرتے تھے کہ سلاطین دنیا جس طرح اپنے بعض حکام، بعض وزیروں اور گورنروں کو اپنے علاقے کا حاکم بناتے ہیں اور انہیں کچھ اس میں اختیارات بھی دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دیوی دیوتاؤں، فرشتوں، جنوں، بھوتوں اور اولیاء اللہ کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ ساتھ ان دیوی دیوتاؤں، بتوں، تاروں اور ستاروں، چاند وغیرہ کی پوجا اور عبادت اور ان کی نظر و نیاز ضروری ہے تاکہ ان کے اختیارات سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج کی اس ویڈیو میں کے خطبے کے اندر میں نے جو 4 آیات کی تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان مشرکین کے اس استدلال کا رد فرمایا ہے۔ کیوں؟
کہ یہ جو استدلال یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ہمسر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار ہیں اور انہیں اختیارات دے رکھے ہیں، لہٰذا ان کی عبادت کر کے ان کی نظر و نیاز کر کے ان کو خوش کرنا ضروری ہے تاکہ ان کے اختیارات سے نفع حاصل کیا جا سکے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، اختیارات وغیرہ کی جو باتیں ہیں اور شریک کو ہمسر بنانے کی باتیں جو ہیں، یہ 3 طرح سے ہو سکتی ہیں اور اس کی 3 بنیادیں ہیں، اور وہ تینوں بنیادوں کے اندر خالق اور مخلوق یہ جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں ایک بھی نہیں پائی جاتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا شریک کیوں کر بنا سکتے ہیں اور کیسے بنا سکتے ہیں؟ نمبر 1، خوشی سے اپنا مالک بنا دینا، خوشی سے اپنے برابر قرار دے دینا، خوشی سے اپنی ملکیت میں کسی کو شریک کر لینا، یہ کسی طرح ممکن نہیں، کیونکہ کبھی بھی کوئی آقا اور مالک اپنے نوکر چاکر کو اپنے برابر کا درجہ نہیں دیا کرتا، اور نہ ہی اتنا مال اسے عطا کرتا ہے کہ وہ مالک کے برابر ہو جائے وہ نوکر۔ نمبر 2، کہ شریک جب بن سکتا ہے آدمی جب اس سے زبردستی چھین لیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قدرت والے، اتنی حکمت والے اور اتنے سپر پاور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا، کیونکہ کل کائنات کے خالق، سارے جہان کے مالک ہیں وہ، حتیٰ کہ انسانوں کی بقا کا انتظام بھی وہ خود کرنے والا ہے، مخلوقات کے بقا کا بھی انتظام وہ خود کرنے والا ہے، تمام کے تمام مخلوقات کا، اور کسی مخلوق کے اندر کوئی بھی مخلوق رزق رسانی کا مالک نہیں، اور نہ ہی رزق رسانی ان کی استطاعت اور ان کی قدرت میں ہے۔ نمبر 3، کوئی شخص اس طرح سے شریک بنا سکتا ہے یا بن سکتا ہے کہ جو آدمی یا جو ذات جس کام کو کر رہا ہے، جو شخص بھی کسی کام کو انجام دے رہا ہو، تو وہ اس کو اپنے سے سنبھال نہ سکتا ہو، اس کی ضروریات کو پورا نہ کر سکتا ہو، اس کے اندر سکت و طاقت و ہمت نہ ہو، اس لیے وہ اپنے کام کے اندر دوسروں کو شریک کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جہاں تک دیکھنے کی بات ہے تو علی، جاننے کی بات ہے، علم کی بات ہے تو علیم بذات الصدور، سینے کے رازوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی کام سنبھلے نہیں، اور جب آپ سے کام سنبھل گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کر اپنا کسی کو شریک بنا سکتے ہیں یا بنائیں گے؟ بہرکیف یہ 3 آیت کا خلاصہ سمجھ لینے کے بعد اب اس کی تفصیل آیت کے ساتھ سمجھیں اور اس کو غور و فکر کریں اور خوب دھیان سے سنیں، تاکہ اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں اور اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں۔ چنانچہ پہلے جو کہا خوشی سے، پہلی بات ہم نے یہ کہا کہ کوئی شخص شریک جب بنے گا جب اس کو خوشی سے شریک بنا لیا جائے، لیکن کبھی بھی ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ کوئی آقا اپنے غلام کو اتنا نہیں دیتا کہ وہ غلام بھی اپنے آقا کے برابر ہو جائے۔ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ یوں دے رہے ہیں، ارشاد ربانی ہے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں کے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ میں سب سے پہلے اس کا استدلال سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بعد مزید تفصیل کھولوں گا جس کا استدلال سے تعلق نہیں ہے۔ بہرکیف اللہ نے کہا تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دے رکھی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں سے بعض سے برتر، بعض سے اعلیٰ اور بعض سے ادنا ہیں،
یعنی کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ایسا ہے جو مالک ہے اور اس کے اقتدار والا ہے، اس کے ماتحت میں کئی لوگ کام کر رہے ہیں، اور کوئی ماتحت ہی ہے کسی کا کام کر رہا ہے، اور کوئی میڈیم ہے، نہ تو وہ مالک ہے نہ نوکر ہے۔ بہرکیف تو جو مالک ہے اس کے متعلق کہتے ہیں فَمَا الَّذِي فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، جنہیں برتری دی گئی ہے، جو مالک ہیں اپنے آقاؤں کے، جو سیٹھ ہیں اپنے کاریگروں کے، جو مافوقہ ہیں اپنے ماتحت کے، وہ کبھی بھی اپنے نوکر کو، اپنے چاکر کو، اپنے ماتحت کو اتنا دینے والا نہیں ہے کہ وہ دونوں کے دونوں مال میں برابر ہو جائیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، مخلوق جو مالک ہے وہ بھی انسان، جو نوکر ہے وہ بھی انسان، نوکر کے بھی دو ہاتھ، مالک کے بھی دو ہاتھ، نوکر کے بھی دو کان، مالک کے بھی دو کان، نوکر کے پاس بھی زبان، مالک کے پاس بھی زبان، دونوں کے پاس برابر ہیں، دونوں ایک ہی جنس سے ہیں، دونوں کی مٹیریل میں مٹی کی ملاوٹ ہے، دونوں کی مٹیریل میں آگ ہوا کی ملاوٹ ہے، اربع عناصر ملا ہوا ہے، یہ دونوں کے دونوں برابر ہیں، ان چیزوں سے یہ وجود میں آتے ہیں۔ مالک بھی اماں کے مادر رحم سے پیدا ہوتے ہیں، اور باپ کے صلب سے اماں کے مادر رحم میں وہی نطفہ ٹپکتا ہے۔ مالک کے لیے بھی جو غلام کے لیے دونوں کے دونوں برابر ہے ہر اعتبار سے، اس کے باوجود کوئی بھی آقا، کوئی بھی مالک یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہمارے برابر آ جائے، کوئی بھی اتنا نہیں دیتا۔ تو اب بتاؤ کیا جو خالق ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، کبھی اپنی مخلوق کو اتنا دے سکتا ہے کہ وہ اس کی خالقیت میں، اس کی مالکیت میں، اس کی الہیت میں اور اس کے معبود ہونے میں برابر کا شریک ہو جائے؟ نہ ایسا کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کریں گے؟ تو کیا وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اب بھی وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کریں گے؟ اب یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک، یہ تو استدلال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی سے کبھی بھی کسی کو اپنا ہمسر نہیں بناتے، جس بات کو استدلال دیتے تھے اور جواز کے طور پر اس کی عبادت کو پیش کیا کرتے تھے مشرکین، اس کا رد فرمایا۔ لیکن اس کے اندر ایک بات یہ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر مال میں فضیلت دے رکھی ہے، یہ تو انصاف نہ ہوا۔ تو یاد رکھیں، بعض کو مالدار اور بعض کو غریب بنانا، یہ بھی ایک طرح سے مخلوقات انسانی کے لیے نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ کیوں کہ اگر تمام کے تمام مالک ہو جائیں تو پھر کام کون کرے گا؟ اگر تمام کے تمام کام کرنے والے ہو جائیں تو مالک کون کرے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ مالک کام دے گا تو نوکر کام کرے گا، اگر نوکر کام نہیں کرے گا مالک کا کام نہیں ہو سکتا، مالک کام نہیں دے گا نوکر کام نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور انسان کو پریشانی کا سامنا ہوگا، انسان مصیبت کا شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مالدار بنائے ہیں، کچھ غریب بنائے ہیں، تاکہ مالدار کا کام اس طرح چلے کہ مزدور بن کر غریب اس کا کام کرے، اور غریب کا کام اس طرح چلے کہ غریب کو وہ مالدار کام دے۔ مالدار کام نہیں دے گا، غریب کا کام نہیں بنے گا، غریب کام نہیں کرے گا، مالدار کا کام نہیں بنے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بعض کو مالدار بنایا، بعض کو غریب بنایا، یہ اللہ کی طرف سے ناانصافی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے واقعتاً بلا شبہ لا محالہ ہر حال میں یہ بات طے ہے، بہر صورت یہ بات جو ہے طے ہے،
اس میں کوئی کسی طرح کے شک نہیں، شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان تو سب تھے، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، تو پھر ایسا کیوں؟ اسے مال زیادہ اور اسے مال کم، اسے مال زیادہ ہمیں مال کم، یہ تو بڑی ناانصافی ہوئی۔ نہ نہ نہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مالدار بنا کر، کچھ غریب بنا کر مخلوقات انسانی پر احسان فرمایا ہے۔ خیر یہ بات ہو گئی، اور میں نے استدلال کیا تھا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت سے مشرکوں کے اس بات کو وہ بیان کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنا ہمسر بنا رکھا ہے، اپنے جو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں۔ تو دیکھیں کبھی بھی ایسا مالک، عام انسان جو مالک ہے اپنے نوکر کو نہیں بنا سکتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بنا سکتے ہیں؟ دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر ہونے کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے، یا دوسرے اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زبردستی اللہ کی سلطنت چھین لے، اللہ کی الوہیت چھین لے، مالک کی ملکیت چھین لے، خالق کی خالقیت چھین لے، رازق کی رازقیت چھین لے، تب جا کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس استدلال کی تردید میں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون فرمایا ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون تک۔ بہرکیف اللہ اس میں کہہ رہے ہیں اور اللہ نے ہی تمہارے لیے تمہاری ہی جنسوں سے بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے اولاد دیے، بیٹے پوتے دیے، ورزقکم من الطیبات اور چھوڑ نہیں دیے بلکہ ساتھ ساتھ میں ستھری چیزیں دی ہیں۔ افبالباطل اتنا دینے کے باوجود تو کیا وہ جھوٹوں پر یقین کریں گے اور اللہ کے نعمتوں کا انکار کریں گے؟ تو دیکھیں یہ تمام چیزیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے ہی بیوی دی، اللہ ہی نے بیوی سے بیٹے دیے اور اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہ جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، یہ جو ان معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ جو تاروں کی، ستاروں کی، چاند کی اور جنوں کی، اولیاء اللہ کی جو پوجا کر رہے ہیں، اگر کوئی زبردستی مالک بن جاتا، کیسے مالک بن سکتا ہے؟ کیونکہ خالق کل تو اللہ ہے، رب کائنات اللہ ہے، رب دو جہاں اللہ ہے، تو کوئی بھی زبردستی مالک نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ ان معبودان باطلہ کو پوج رہے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو پوج رہے ہیں، ان معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ تو آسمان سے رزق کے کسی حصے کے مالک ہیں، اختیار ہے ان کو، نہ زمین سے کسی حصے کے مالک ہے اور اختیار ہے ان کو اور مختار ہیں۔ کیوں کہ نہ تو یہ آسمان سے پانی برسا سکتے ہیں یہ معبودان باطلہ، نہ زمین سے غلہ اور اناج اگا سکتے ہیں، نہ پیڑ پودے نکال سکے کہ اس سے انسانوں کو پھل مل سکے۔ جب یہ اختیار ہی نہیں رکھتے، تمام چیزوں کا مالک تو اللہ ہے، تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، تو اللہ سے زبردستی ان کی خالق کی خالقیت چھین لے، مالک کی مالکیت چھین لے، اللہ کی الوہیت چھین لے، یہ ممکن نہیں کسی بھی صورت میں۔ لہٰذا جو ان کا استدلال تھا، اگر کوئی زبردستی مالک بننا چاہے تب بھی وہ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، اللہ نے اس طرح سے رد فرمایا۔ تیسرا جواب ان کا یہ، اب یہاں پر ایک دو باتیں یہ سمجھنے کے بعد استدلال سمجھ چکے ہیں، تو چونکہ اس کا ضابطہ یہ تو جو شان نزول و الگ سی چیز ہے لیکن یہ عام ہوا کرتا ہے، یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم، اب اس کی تفسیر سمجھتے ہیں استدلال کے بعد، کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جنسوں سے، یعنی جس جنس کے مرد ہیں
اسی جنس کی عورت بھی ہے، دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ مرد کی حقیقت بھی حیوان ناطق بولنے والا جاندار ہونا، اور عورت کی بھی حقیقت حیوان ناطق بولنے والا جاندار ہونا۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ اپنی مائع ناز اور مشہور و معروف کتاب تفسیر ہدایت القرآن کے اندر من انفسکم کی تفسیر فرماتے ہوئے کرتے ہوئے اس کے ذیل میں لکھتے ہیں، من انفسکم کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بیویوں کو جو ہے بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور نہ ہی جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ یہ حقیقت میں اسرائیلی روایات سے لوگوں نے لیا ہے، اور یہی چیز اسلام میں بھی چل پڑا ہے، لہٰذا اس نظریے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا۔ آگے فرمایا وجعل، بعض علماء کہتے ہیں من انفسکم، تمہاری ہی ماہیت سے پیدا کیا۔ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں ارب و رحمت نازل فرمائے، اپنی مائع ناز اور مشہور و معروف کتاب تفسیر انوار البیان کے اندر فرماتے ہیں انفسکم سے یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ تمہاری ہی ذات کی طرح ہے، یعنی جس طرح تم کو، اب میں اس کی تفسیر کرنے لگا ہوں کہ تشریح تمہاری ہی طرح ہے، تمہاری ہی جنس سے ہے، تمہاری ہی ذات کی طرح ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی بیویوں کی قدر کرو، تم اپنی بیویوں کا خیال رکھو۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے؟ خیال رکھنے کا کیا مطلب؟ جس طرح تم تھکتے ہو اسی طرح انہیں بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، جس طرح تمہیں سستی آتی ہے انہیں بھی سستی آتی ہے، جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے انہیں بھی بھوک لگتی ہے، جس طرح تمہیں آرام پسند ہے اسی طرح انہیں بھی آرام پسند ہے، یعنی اپنی بیویوں کا خیال رکھو، اس لیے من انفسکم۔ پھر آگے فرمایا وجعل لکم من ازواجکم بنینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان بیویوں سے بیٹے بھی بنائے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے بیٹا تو باپ کا بھی ہوتا ہے لیکن ماں کا ہی کیوں کہا؟ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے چونکہ بیٹے کے پیدا کرنے میں ماں کا مشقت زیادہ کرنی پڑتی ہے، بچے کی پیدائش میں ماں کا زیادہ مرحلات سے گزرتی ہے، باپ جو ہے زیادہ سے زیادہ ان کا نطفہ چلا جاتا ہے ان کا نطفہ ان کے اندر چلا جاتا، پھر ان کے بعد باقی مراحل جو بھی ہیں 9 مہینے پیٹ کے اندر رہنا، ان کے پیٹ کے ہی اندر ان کے جسم کے اعضاء بنتے ہیں، ہاتھ پاؤں وغیرہ بنتے ہیں، حتیٰ کہ انہی کے پیٹ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کو غذا پہنچائی جاتی ہے۔ پھر پیدائش کے وقت بھی تکلیف انہی کو برداشت کرنی پڑتی ہے، نہ کہ باپ کو۔ پیدائش کے بعد 2 سال دودھ بھی انہیں پلانی پڑتی ہے، اس کے بعد بھی کچھ سالوں تک جب تک نادانی کی عمر ہوتی ہے تربیت بھی وہی کرتے ہیں، اور پیشاب پاخانے وغیرہ کی ضروریات وغیرہ بھی وہی پوری کرتے ہیں، صاف صفائی وغیرہ کر کے۔ تو ان تمام مراحل سے چونکہ ماں کو گزرنا پڑتا ہے، اور اتنا زیادہ محنت دیکھ کر، اتنا زیادہ کردار اور رول کو ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً کہہ ڈالا کہ اللہ نے اسی بیوی سے تمہارے لیے بیٹے دیے، تو بیوی کے ذریعے تمہیں بیٹے دیے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ باپ کا بیٹا نہیں ہے، باپ کا بھی بیٹا ہے، لیکن زیادہ محنت اور زیادہ مرحلے سے گزرنے کی وجہ سے اس کی نسبت ماں کی طرف کر ڈالیں۔ آگے فرمایا ایک لفظ ہے وحفدہ، حفدہ کے متعلق جو اس کا اصل لغوی معنی تو خدمتگار کے آتے ہیں، خدمت کرنے کے آتے ہیں، چونکہ بیٹے کے عام بیٹے اس سے مراد پوتے بعض مفسرین نے اس لیے کہا کیونکہ عام طور پر دادا دادی کی خدمت پوتے پوتیاں ہی کرتے ہیں، اس وجہ سے حفدہ کا لفظ اس کا معنی پوتا، یا دوسرا حفدہ اس کو اس لیے کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حفدہ سے مراد یہاں بیٹیاں ہیں، یعنی جس طرح بنین ہیں اسی طرح بیٹے، چونکہ اس کا لغوی معنی خدمتگار ہے تو انہوں نے بیٹی کیوں مراد لیا؟ وہ کہتے ہیں چونکہ عام طور پر گھروں کے اندر بیٹے کے بالمقابل بیٹیاں زیادہ خدمت کرتی ہیں گھروں میں ماں باپ کی، اور کام کاج وہ زیادہ کرتی ہیں، اس لیے انہیں حفدہ کہا جاتا ہے۔ بہرکیف جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہی جنسوں سے تاکہ ہمارے آپس میں محبت ہو سکے ہمارے لیے بیویاں پیدا کی، اور ان بیویوں سے بیٹے اور بیٹیاں دی یا پوتے وغیرہ دیے، اور صرف اتنا دے کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ،
اور تم کو صاف ستھری اور پاکیزہ روزی دی۔ لہٰذا پتہ چلا رزق کا مالک اللہ ہے۔ اور ہم جو یہ چاہتے ہیں کہ آج کل جو ہم نسل کشی کر رہے ہیں، نسل انسانی کو مار رہے ہیں، ماں کے پیٹ کے ہی اندر ہم بچوں کو ختم کر ڈالتے ہیں، یہ تو دور جاہلیت سے بھی بڑا ظلم ہے۔ وہ کم از کم دنیا میں آنے تو دیتے تھے، لیکن ہم اور آپ ایسے بن چکے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو دنیا میں بھی نہیں آنے دیتے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں ہمارا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا، ان کی پرورش کہاں سے ہوگی، کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا۔ تو آپ دیکھیں یہاں اللہ نے کہا ہم بیٹے بیٹیاں دیتے ہیں اور یوں ہی نہیں چھوڑ دیتے، ورزقکم من الطیبات، اور صاف ستھری اور پاکیزہ رزق بھی دیتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ اللہ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو خرچے کے ڈر سے نہ مارو، تم اپنے بچوں کو خرچے کے ڈر سے نہ مارو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی روزی دیں گے۔ تو لہٰذا اس سے یہ استدلال بھی نکلتا ہے، اور مزید ان سے یہ بات بھی نکلتی ہے۔ ایک آیت کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اعتکاف روزے کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس سے پہلے جو فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے دنوں میں جو رات میں ہم بستری کرنے کو جائز قرار دیا، سو اب ہم بستری کرو ان سے اور تلاش کرو وہ جو اللہ نے لکھ رکھا ہے، جو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں اولاد ہے، کیونکہ یہ سمبھوگ، یہ ہم بستری اتنی بری اور گندی چیز ہے کہ کبھی بھی جائز نہ ہوتا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کو جائز ہی اس لیے قرار دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے نسل انسانی کی بڑھوتری ہو سکے۔ لہٰذا پتہ چلے کرنا بہر کیف میں ادھر چلا گیا تھا ورزقکم من الطیبات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بیٹے دیتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں تو ان کے رزق کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ جب اتنی طاقت اتنی قدرت اللہ کی ہے، یہ تمام چیزیں عطا کرنے والے اللہ ہیں، یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، تب اللہ کہہ رہے افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، تو کیا وہ اللہ کے جھوٹوں پر یقین کریں گے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں گے؟ اب رہا سوال، اب کو یہ ذہن میں آ رہا ہوگا ہم تو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اولیاء اللہ کو نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں، یہ اللہ کی ناشکری تو نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا یاد رکھیں کہ اللہ احسان کرنے والے کے علاوہ بجائے غیر محسن کا احسان ماننا، شکر گزار نعمت دینے والے کے بجائے دوسرے کا شکریہ ادا کرنا، در حقیقت یہ احسان کرنے والے کا اور مال ادا کرنے والے کا یہ ناشکری ہے اور ان کے انکار نعمت ہے۔ بہرکیف جو میں دوسری بات بتا رہا تھا کہ مشرکین جو استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے وہ شریک ہیں، تو یا تو شریک میں نے کہا تھا اس طرح سے تین چیزیں بتائی تھی میں نے، تین طرح سے کوئی آدمی کسی کا شریک بن سکتا ہے، کوئی ذات دوسری ذات کی، تو دوسری ذات کی دوسری جو صورت میں نے بتائی تھی کہ وہ زبردستی اللہ کہہ رہے ہیں زبردستی کیسے بن سکتا ہے جبکہ تمام کائنات کا خالق اللہ ہے، تمام کائنات کا مالک اللہ ہے، حتیٰ کہ انسانوں کی ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے رزق کا انتظام کرنے والا بھی اللہ ہے، تو اس پر زبردستی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جن معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں اس کے متعلق اللہ کہتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہیں مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، ان ذات کو، ان معبودان باطلہ کو جو نہ تو آسمان سے اور نہ ہی زمین سے رزق کا کوئی اختیار رکھتے ہیں، کچھ بھی اختیار رکھتے ہیں رزق کا، اور نہ ہی اس کے اندر صلاحیت ہے، یعنی ابھی بھی نہیں دے سکتے، یہ دیتے تو دور کی بات، ان کے اندر تو اس چیز کی صلاحیت ہی نہیں ہے، مرتے دم تک کسی بھی صورت میں یہ اس چیز کے لائق نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ دوسرا جواب ہو گیا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جو انہوں نے کہا کہ یہ شریک بنا رکھا ہے، ان کو اختیارات دے رکھا ہے، ان کو اپنا ہمسر بنا رکھا ہے، تو میں نے اس کے خلاصے میں بیان کیا تھا تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی بندہ دوسرے بندے کو اس لیے شریک بناتا ہے کہ اس سے وہ کام نہ سمجھ سکے، اگر چونکہ ہر بندے کی رسائی ہر جگہ نہیں، ہر بندے کے اندر ہر چیز کا علم نہیں، یہی وجہ ہے کہ کارخانہ چلانے کے لیے صرف ایک
ایک آدمی کا ہونا کافی نہیں ہے، اس کو مینیجر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کاریگر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ہیلپر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور نہ جانے کس کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اللہ کوئی بندہ نہیں، اللہ کوئی انسان نہیں، اللہ سلاطین دنیا میں سے کوئی دنیا کا حکمران اور بادشاہ نہیں، بلکہ اللہ تو تمام جہان کا خالق ہے، تمام جہان کا مالک ہے، اس کا علم لا محدود ہے۔ اگر اس کی علم کی بات کرے تو علیم بذات الصدور ہے، وہ سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کی طاقت کی بات کریں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اللہ سے سنبھلے نہیں۔ جب اللہ سے ہر کام سنبھل جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنا کسی بھی صورت میں دوسرے کو ہمسر کیوں بنائے گا؟ نہیں بنائے گا۔ اس کا رد اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون پر نازل فرما کر رد فرمایا ہے۔ کہا اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، یعنی دنیا کے حکمرانوں پر اللہ کے حکمرانی کو قیاس مت کرو۔ یہ دنیا کے حکمران سوتے بھی ہیں، اللہ سوتا نہیں۔ دنیا کے حکمران بیمار بھی ہوتے ہیں، اللہ بیمار نہیں ہوتا۔ دنیا کے انسان کو تمام اختیارات نہیں ہیں، یہ تو خود اپنی ذات پر بھی ان کو اختیار نہیں ہے، بلکہ جائے کہ وہ دوسروں پر اختیار ہوتا، لیکن اللہ تو ہر چیز کا کرنے دھرنے والا ہے۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لہٰذا سنبھل تو اللہ سے رہا ہی ہے، تو پھر اللہ کیوں کر یہ بنائے گا کسی کو اپنا شریک؟ ان تمام باتوں کو اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح بٹھا لیں اور اپنے آپ کو توحید پر گامزن رکھیں اور توحید پر اپنے آپ کو بالکل پکا سچا کر لیں، اور جتنا علم ہو دوسروں تک پہنچائیں اور اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں اور ایک بار ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں فضیلت یعنی برتری دے رکھی ہے۔ فَمَا الَّذِي فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پس وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی وہ اپنے غلاموں اور نوکروں چاکروں کو اس طرح دینے والے نہیں ہیں کہ وہ ان کے برابر ہو جائیں اس میں۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا اب بھی انکار کریں گے؟ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنسوں سے بیویاں بنائی۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے، یا دوسری تفسیر کے مطابق بیٹے اور بیٹیاں بنائیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں صاف ستھری اور پاکیزہ رزق عطا کیا، روزی عطا کی، صاف ستھرا اور پاکیزہ روزی عطا کی۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، تو کیا وہ جھوٹوں پر یقین کریں گے اور اللہ کی نعمت کا انکار ہی کرتے رہیں گے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ کفار و مشرکین اللہ کو چھوڑ کر ان معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ تو آسمان سے رزق میں سے کچھ روزی دینے کا اختیار رکھتے ہیں نہ زمین سے۔ ولا یستطیعون، بلکہ ان کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، سو اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس لیے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔